جب عیسائیوں کا خدا آسمانوں میں ہے، یہودیوں کا خدا آسمانوں میں ہے، ہندوؤں کا خدا آسمانوں میں ہے، اور کسی مسلمان بھائی سے پوچھو بھائی تمہارا خدا کہاں ہے، تو وہ بھی اگر یہ کہے کہ میرا خدا آسمانوں میں ہے، تو what is the difference between them؟ اور خدا اپنے عرش سے پہلے آسمان پر آ گیا، 3 بجے پہلے آسمان پر آ گیا، کیونکہ آدھی رات کے بعد کا بولا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دفعہ پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا یہ ویلاگ میرے پچھلے ویلاگ کا تسلسل ہے، جس پہ ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں پروردگار کی حقیقت پر، معرفت خدا پر، چونکہ یہی وہ معرفت ہے جس کے لیے پروردگار نے اپنا کلام نازل کیا ہے، تاکہ ہم اس کو پہچانیں۔ اور اسی کلام میں پروردگار ارشاد کر کے فرماتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ انکار کرنے والوں سے انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم جس خدا کی پیروی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، میرا وہ رب نہیں ہے، میرا رب کوئی اور ہے۔ اب دیکھیے، دنیا میں دین اسلام حقیقت محمدی یعنی ناب محمدی جو اصلی دین اسلام ہے، اس کو چھوڑ کے باقی تمام مذاہب کے نزدیک جو اللہ یعنی گاڈ، ایشور، جو بھی اس کا نام دے دیں آپ، اس کی جو آئیڈیالوجی موجود ہے، پروردگار کی یہ سورہ کافرون اعلان کر رہی ہے کہ یہ آئیڈیالوجی جو دنیا کے پاس اللہ یعنی گاڈ کی موجود ہے، اسلام کی آئیڈیالوجی اس سے یکسر مختلف ہے۔ اس لیے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارا خدا اور ہے، میرا خدا اور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں تمام مذاہب نے جو تحریف پیدا کی، گو کہ وہ انبیاء کے مذاہب تھے، انبیاء لے کے آئے تھے، لیکن لوگوں نے اس میں تحریف کر ڈالی اور اپنے ذاتی گھڑے ہوئے اپنے ذہن کے عقیدے شامل کر کے خدا کا تصور تبدیل کر دیا۔ اس لیے نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے اپنی کتاب دے کے بھیجا تاکہ صحیح معنوں میں معرفت خداوندی پیدا ہو جائے۔ لیکن افسوس کیا کیا جائے کہ جب نبی کی محنتیں بہت ہوئیں، لیکن اس نبی نے یہی اشارہ دیا جو میری پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے اپنی امت کے لیے فرمایا کہ تم لوگ بھی اپنی سے پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے بالش ببالشت۔ تو ہوا کیا؟ یہی تو ہوا۔ اب دیکھیے، آپ تمام مذاہب کو لے لیجئے، آپ کسی کرسچن سے معلوم کیجئے کہ ویئر از یور گاڈ، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کہے گا کہ مائی گاڈ از ان دا اسکائی، میرا خدا جو ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ آپ یہودیوں سے لے لیجئے کہ یہوہ تمہارا کہاں ہے، تمہارا رب کہاں ہے، وہ بھی کہے گا آسمانوں پہ۔ آپ کسی ہندو بھائی سے پوچھ لیں کہ ایشور تمہارا کہاں ہے، تو وہ یہی بولیں گے کہ ایشور آسمانوں میں ہے۔ جب عیسائیوں کا خدا آسمانوں میں ہے، یہودیوں کا خدا آسمانوں میں ہے، ہندوؤں کا خدا آسمانوں میں ہے، اور کسی مسلمان بھائی سے پوچھو بھائی تمہارا خدا کہاں ہے، تو وہ بھی اگر یہ کہے کہ میرا خدا آسمانوں میں ہے، تو what is the difference between them؟ ان کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ ارے بہت بڑا فرق ہے۔ شاید مسلمان کا یہ خیال ہوگا کہ اس کا خدا آسمانوں میں ہے، لیکن اگر وہ مسلمان آنکھیں کھول کے قرآن اللہ کا کلام پڑھ لے تو اس کو سمجھ میں آئے کہ پروردگار نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تیرے ساتھ ہوں تو جہاں کہیں پر ہو۔ اس نے تو نہیں کہا کہ میں آسمانوں میں ہوں، لیکن جب قرآن کا دامن چھوڑ دیا گیا اور مفسر قرآن کا دامن چھوڑ دیا گیا، ایک چیز نہیں چھوڑ کے جا رہے تھے رسول خدا، فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ لیکن جب ان کا دامن چھوڑ دیا گیا تو پھر کیا؟ جب قرآن کی اہل بیت کو چھوڑ کر تشریح کی گئی تو لوگ مغالطے کا شکار ہو گئے۔ مثال کے طور پہ پروردگار فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اپنے عرش پر استوا ہے۔ اب یہاں پہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا، انہوں نے کیا سمجھا کہ عرش سے مراد آسمان پر کوئی جگہ ہے اور وہاں پر خدا بیٹھا ہے۔ پچھلے ویلاگ میں نے امام جعفر صادق کی آپ کو حدیث آپ کی نظر کی تھی، آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی چیز کسی چیز کو اٹھا لے تو اٹھانے والی چیز مضبوط ہوتی ہے اس سے کہ جس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ نے کرسی کی مثال پیش کی، تو اگر خدا کوئی عرش یعنی کوئی پھٹے نما چیز ہے، کرسی نما چیز ہے، اس کے اوپر ہے تو عرش مضبوط ہو گیا، خدا کمزور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ خدا کے ساتھ ظلم ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو اس کو عرش پر بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیے
پھر امام سے پوچھا گیا تھا پھر عرش سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا عرش سے مراد اس کی حکومت ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ عرش نشین ہوا یعنی تخت نشین ہوا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کرسی پر بیٹھ گیا، بلکہ اس نے پورے ملک پر اپنی حکومت قائم کر لی. تو الرحمن علی العرش استویٰ کا مطلب اہل بیت نے سمجھایا، اس سے مراد اللہ نے تمام زمینوں اور آسمان پر اپنی حکومت قائم کی، اور ازل سے حکومت ہے اور ابد تک رہے گی. اب آ جاتے ہیں کہ اگر تصور کر لیا جائے کہ خدا کا بھی واقعی کوئی عرش ہے جس پر وہ موجود ہے، تو مجھے بتائیے کہ زمین تو گول ہے، یہ خدا کا عرش کہاں پہ ہے؟ زمین کے اوپر ہے، زمین کے الٹے ہاتھ پر ہے، سیدھے ہاتھ پر ہے، نیچے ہے، شمال مغرب میں ہے، شمال مشرق میں ہے، کہاں پہ ہے؟ زمین تو گول ہے. تو اب جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے کنفیوز ہوں گے، آپ کہاں پہ عرش ہے؟ اوپر نیچے ادھر ادھر کہاں ہے؟ تو جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن کیا کہے گا؟ قرآن آواز دیتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جہاں پر بھی رخ پھیرو بس تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. یعنی یہ مثالی بات کی ہے کہ جس طرف دیکھو وہاں پر خدا ہے. کس کو نظر آئے گا؟ جو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. ان آنکھوں سے خدا نظر نہیں آتا. اب آ جاتے ہیں ایک اور حدیث پر جو مسلمانوں کے ہاں صحیح کتابوں میں ملتی ہے کہ پروردگار عالم آدھی رات کے بعد زمین کے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور یہ پکار کر کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ اب مجھے بتائیے اگر خدا عرش سے اتر کے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے تو سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس تو کہتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور اپنے ایکسس پر بھی گھوم رہی ہے. یہ جو اپنے ایکسس پہ سپن ہوتی ہے زمین یعنی گول گھومتی ہے، اس کی وجہ سے دن اور رات کریٹ ہوتے ہیں. اور یہی قرآن بھی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں. چونکہ گھوم رہی ہے تو سایہ آگے آگے، روشنی اس کے پیچھے پیچھے، یا روشنی کو آگے آگے سمجھ لو تو سایہ اس کے پیچھے پیچھے. اس طرح پروردگار کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر؟ نہ روشنی سایہ کو پکڑ سکتی نہ سایہ روشنی کو پکڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ چل رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے. تو آپ مجھے بتائیے جب وقت چل رہا ہے ایک دوسرے کے پیچھے تو مجھے بتائیے کہ یہ آدھی رات کے بعد کا وقت ختم بھی ہوتا ہے. فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں آدھی رات کے بعد کا وقت 3 بجے کا ٹائم ہے، تو مجھے بتائیں 3 بجے رات کے یہ کبھی دنیا سے ختم بھی ہوئے؟ کبھی بھی نہیں ہوئے. اس لیے کہ 3 بجے یہ آگے ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آذان دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ باتی رہتی ہے دنیا میں، اس لیے کہ آذان کہیں نہ کہیں پر ہوتی جا رہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اب اگر ہم یہ کہیں کہ خدا، فرض کریں خدا کا عرش یہ ہے اور خدا اپنے عرش سے پہلے آسمان پر آ گیا، 3 بجے پہلے آسمان پر آ گیا کیونکہ آدھی رات کے بعد کا بولا ہے، تو مجھے بتائیے 3 تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے دنیا سے. دنیا میں 3 کا وقت گھوم رہا ہے، تو کیا خدا زمین کے گرد گھوم رہا ہے؟ خدا زمین کا طواف کر رہا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ کون سا عقیدہ پیدا کر دیا؟ اس کی بنسبتاً آپ آ جائیے اسی حدیث کو جب اہل بیت کے سلسلے کے 8ویں امام رضا علیہ السلام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ عامت المسلمین کا کیا عقیدہ ہے کہ خدا پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ تو آپ نے فرمایا سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرہ، کہ پروردگار کی ذات پاکیزہ ہے، بلند ہے ان باتوں سے جو لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. پروردگار ان باتوں سے بہت بلند اور بہت عظیم ہے. بلکہ یہ کہ پروردگار ایک فرشتے کو بھیجا ہے، پروردگار نے، وہ زمین پر آدھی رات کے وقت ہر وقت موجود ہے اور یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو پروردگار کی لیے پروردگار سے بخشش مانگے، خدا اس کو بخشش عطا کرے. پروردگار اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کہیں آئے اور جائے، کیونکہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس نے اپنے کلام میں کہہ دیا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر ہم کلام خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کلام خدا کی نافرمانی کرے گا، کلام خدا سے منہ موڑے گا، تو پروردگار نے سورہ طٰہٰ میں سختی سے 4 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلام خدا سے منہ موڑے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت میں اٹھائے گا. اللہ اکبر. خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کر صحیح معنوں میں اپنی ذات کی معرفت ہمارے دلوں میں کرائے، ہماری عقلوں میں پہنچائے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں اس کے آگے سرخرو ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.